عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں جب کسی قبرستان میں جاتا تھا، کسی قبر پر کھڑا ہوتا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ میری داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے۔ لوگوں نے عرض کیا، حضرت جب آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں تو آپ نہیں روتے ہیں، لیکن قبر دیکھتے ہی آپ رو پڑتے ہیں، قبرستان دیکھتے ہی آپ رو پڑتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس منزل کو پار کر جائے گا تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہو جائے گا، اور بندہ اگر اس منزل کو پار نہیں کر پایا تو اس کے بعد کا معاملہ اور زیادہ سخت ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر سے زیادہ بھیانک اور دردناک کوئی منظر نہیں ہے۔ جبھی تو حضرت عثمان غنی کسی قبر پر کھڑے ہوتے تھے، کسی قبر پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے تھے، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی، کیونکہ انہیں یہ معلوم تھا کہ آقا نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں قبر کا سب سے چھوٹا عذاب ہے کہ قبر جب آپس میں چپٹتی ہے، جب آپس میں ملتی ہے تو جو اس میں بندہ دفن ہوتا ہے تو اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں، ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ قبر کی منزل ہم کیسے پار کریں گے؟ تو قبر کی منزل اللہ کے لیے، قبر کی منزل تو ایسے ہی پار ہوگی کہ نیک بننا پڑے گا، نیک اعمال کرنے ہوں گے، نمازوں کا پابند بننا پڑے گا، نیک اعمال کرنا ہوگا، سنت مصطفیٰ پہ چلنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو بے نمازی ہوتا ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرو۔ آقا فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو، نہ ہی بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھو، اور نہ ہی بے نمازی کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اور آقا فرماتے ہیں بے نمازی سے کبھی کلام مت کرو، بے نمازی سے کبھی سلام مت کرو، بے نمازی سے کبھی مصافحہ مت کرو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بے نمازی سے کلام مت کرو۔ تو حضرات گرامی،